اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح روز میرے پاس کئی سوالات آتے ہیں، اس میں سے جو سلیکٹڈ ایسے سوالات ہیں جو بالکل آپ کے لیے نئے ہوں یا اگر پرانے بھی ہوں تو اس کو تازہ ترین طریقے سے پیش کیا جائے، یا اگر وہی سوال جو میں پہلے کئی بار جواب دے چکا ہوں کوئی اور نئے صاحب پوچھیں تو ظاہر بات ہے میں ان کو اچھے طریقے سے۔ ظفر میاں کا ایک بہترین سوال آیا ہے غیبت کے متعلق۔ بھائی صاحب ایک سوال ہے میرا، یہ غیبت میں اور تہمت میں کیا فرق ہے ذرا بتائیے مجھے، کیونکہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے جیسا کہ میں آپ سے کچھ پوچھا کہ بھائی قطر میں میری بچی کا رشتہ ہوا، وہاں پہ دریافت کریے بچہ کیسا ہے، آپ بولے بچہ صحیح نہیں ہے ظفر بھائی، بچہ پیتا، دھوکہ دیتا، لوگوں کو ڈباتا، جھوٹ بولتا، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ غیبت تو نہیں ہوئی ہوئی۔ تو غیبت میں تہمت میں کیا فرق؟ کوئی صاحب تو غلط کام کر کے مر گئے، اب میں ان کے لیے برا بولنا نہیں بولنا، ارے انہیں ایسا کام کرے نہیں کرے، تو ذرا یہ خلاصہ کریے، آپ پھر بات کریں تو کیا کریں، کچھ بولتے ہی پیٹ پیچھے غیبت ہو جا رہی وہ۔ اب جیسا کہ آپ سے پوچھا تو آپ تو صحیح بولے میرے صاحب، میرے بچہ جواب بھی نہیں کرتا، دھوکے باز یہی ہے، جب کہ آپ اس کی پیٹ پیچھے بولے تو یہ غیبت ہے کیا ہے؟ تو غیبت میں اور تہمت میں تھوڑا فرق بتائیے مہربانی۔ جزاک اللہ خیر ظفر بھائی، بہت اچھے جینیون سوالات اٹھاتے آپ، جبکہ یہ ذمہ داری ہمارے مولوی حضرات کی ہے۔ جمعوں کے خطبوں میں یہ بات بولنا انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں، اور خاص طور پہ حیدرآبادی ماحول میں یا پاکستانی ماحول میں اردو اسپیکنگ میں بولنا چاہیے۔ یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے، آپ ذرا سورہ حجرات پڑھ لیجئے، اس میں جو کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں گھناؤنی، سب سے گھناؤنی بات اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے، کسی کو گرا کے دیکھے، کسی کا مذاق اڑائے، تو غیبت تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی تم میں یہ محسوس کرے کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہا ہوں، مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو آپ گھناؤنی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے، دیکھو تم خود سوچنے سے تمہیں کراہیت محسوس ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا احساس ہی نہیں دلایا جاتا کہ غیبت ہے کیا چیز۔ غیبت کو سمجھانا چاہیے نا۔ اب اس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کے بھی پیٹھ پیچھے کوئی بات کر دیں تو غیبت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرا سا اوپر اٹھ کے سوچئے کہ ہم کسی کے لیے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کو اگر سنے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی سمجھائے ہم کو جو سمجھایا گیا، پھر بڑا ڈر گئے ہم کہ بھئی، پھر کنفیوژن رہا کہ اگر ایک شخص ٹی بی پیشنٹ ہے، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو ٹی بی ہے، یا میں نے اگر کسی سے کہہ دیا تو وہ برا مانے گا، یہ بھی پرابلم ہو گئی۔ اس کو اگر آپ دور لے کے جائیں گے، بہت ساری باتیں ایسی ہے قرآن میں سے میں آپ کو اگر نکال کے بتا دوں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، پوری کی پوری صورت ہے ابو لہب کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ کروڑوں کروڑوں لوگ 1445 سال سے 1400 سال سے یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، حفاظ اکرام اس کو یاد کر رہے ہیں، تراویحوں میں پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، تو کیا ہم ابو لہب کی غیبت کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے علماء ہم کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ غیبت کرنے کا جو نتیجہ ہے قیامت کے دن وہ یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی کوئی غیبت کر دی تو میری نیکیاں آپ کے حساب میں لکھی جائیں گی، آپ کی برائی میرے حساب میں لکھی جائے گی، ایک غیبت پہ ایک نیکی اور ایک برائی کا ٹرانسفر، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر قیامت کے دن ابو لہب تو یوں ہی بخشا جائے گا، بولے گا بھائی قیامت تک، محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت تک لوگ میری غیبت کرتے رہے، جب جب بھی تبت یدا پڑھے میری غیبت کرے، تو صاف سمجھ میں آ گئی بات۔ پھر آخر غیبت ہے کیا چیز؟ غیبت کا لفظ ظاہر بات ہے، غابہ یغیبو، غائب، کسی کے غائب میں کوئی بات کرنا۔ کسی کے منہ پہ تو غیبت نہیں ہوتی نا، میں آپ سے ملا تو وہ گلا شکوہ ہوگا، وہ اعتراض ہوگا، وہ نکتہ چینی ہوگی، تنقید ہوگی، ہم دونوں سامنے ہیں۔
لیکن اگر میں آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کر رہا ہوں تو ریزن دیکھا جائے گا. ریزن کیا ہے؟ آس پاس میں، اسی آیت کے آس پاس میں دیکھیں گے آپ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو اچھا ظاہر کر کے سامنے والے کو گرانا ہے، اور اس کی پیٹھ پیچھے آپ بات کر رہے ہیں. اگر اس میں آپ کوئی ایسی صفت کا اضافہ کر رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے، وہ تو تہمت ہے. وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جب آپ نے فرمایا، یہ آیت کو سمجھا رہے تھے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ بات، وہ برائی اس میں ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ دیکھو، اگر وہ برائی اس میں نہ ہوتی اور تم کہہ دیتے تو یہ تو تہمت ہو جاتی، یہ تو زنا سے بڑا گناہ ہے. جیسے آپ نے مثال دی کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ مجیب بھائی آپ قطر میں ہیں، ہماری لڑکی کے لیے ایک پیام آیا ہے، ایک مثال دی آپ نے، میں بھی وہی مثال دے رہا ہوں. میں نے معلوم کیا وہ بچے کے کیسز چل رہے ہیں، اس کا دنیا بھر کا نام بدنام ہے، وہ کئی لوگوں سے قرض لے چکا ہے، وہ بے حیائی کرتے ہوئے نظر آیا ہے، وہ شراب پیتے ہوئے معلوم ہوا ہے. میں خود بھی پرسنلی اس سے مل لیا. اب مجھے یہ میری ذمہ داری ہو گئی. پھر اب آپ اسی بات کو سورہ بقرہ میں لے کے جائیے، جو سورہ بقرہ کی تو کیا پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کرو. سورہ نساء 135 میں بھی یہی ہے کہ حق کی بات کیا کرو کبھی بھی، چاہے وہ غریب کے لیے ہو، امیر کے لیے ہو، رشتہ دار کے لیے ہو، یا تمہارے اپنے نفس کے خلاف جا رہی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ غیبت اصل میں ہے کیا چیز. ایک ہو گئی غیبت، دوسرے آپ نے کہا تہمت، اور تیسری نصیحت ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے لیے نصیحت کرنا ہے، آپ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا، تم کو میں امریکہ بھیج رہا ہوں پیسہ خرچہ کر کے، اتنے لاکھوں لگا کے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے چاچا کے بیٹے، تائی ابو کے بیٹے موجود ہیں. ان لوگوں کی مثال، یہ لوگ وہاں جا کے برائیوں میں پڑ گئے، شراب پینے میں پڑ گئے، ڈرگز میں پڑ گئے، بے حیائی میں پڑ گئے، تم ایسا نہ کرنا. تو یہ میں غیبت تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں بچے کو آگاہ کر رہا ہوں. ان کی بے عزتی کرنا، ان کو گرانا میرا مقصد نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو برائی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. آپ میری محفل میں آئے ہیں، ظفر بھائی ظفر بھائی ظفر بھائی. جیسا ہی آپ محفل چھوڑ کے نکلے یہ دیکھو ان کو، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. میں بھی بس ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، مگر اتنے فراڈ کرے ہوئے ہیں، اتنا کچھ کرے ہوئے ہیں. آپ میرے بارے میں، ارے اس کو بلاؤ، مزہ آتا، جو ہے لطیفے سناتا، یہ کرتا، گانے سناتا، وہ کرتا. تھوڑے بہت دینی مسائل پوچھ لو، اپنا انٹرٹینمنٹ تو ہو گیا نا. یہ مجھے رپورٹ ملی ہے باضابطہ. میں جب محفلوں سے اٹھ کے گیا ہوں تو میری پیٹھ پیچھے بہت برائی ہوئی ہے، بہت برائی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا، انما الاعمال بالنیات، کہ کون آدمی میری برائی دشمنی میں کر رہا ہے، کون آدمی میری برائی کسی جلن میں کر رہا ہے، کسی کو میرے سے حسد ہے، کسی کو انفیریارٹی کمپلیکس ہے. ارے میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ جو مجیب صاحب کر کے دکھا رہے ہیں، ان کی میموری کیسی ہے، ان کا گانا کیسا ہے، ان کا ہیومر کیسا ہے، وہ کیسی بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی ایمانداری سے زندگی گزار رہی ہے. ہم دنیا بھر کے فراڈ کر کے بھی ہمارے پاس برکت نہیں ہے. یہ آدمی غریب رہ کے بھی جو ہے مطمئن ہے، ہم اتنا پیسہ رکھ کے مطمئن نہیں ہیں. ہزاروں وجوہات ہو سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ غیبت ہے کیا چیز. اور میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن بتائے گا ہی بتائے گا، لیکن ہمارا دل بھی جانتا ہے کہ ہم غیبت کب کر رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کی؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. زبردستی بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس بات کیسے شروع ہوتی، ہاں بھائی اور خیریت کیسے ہے، کیا ہے، اور بہت دن ہو گئے ظفر بھائی نہیں ملے، اور بھائی صاحب کی کیا خبر ہے آج کل، مجیب صاحب کی کیا خبر ہے، ارے بھائی انہوں موراکو میں گئے ہوئے، اچھا وہاں بھی ایک اور ایک شادی کرنے والے ہیں شاید. کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ زبردستی پہلے میری خیریت پوچھیں گے، اس کے بعد میرے بارے میں بات کریں گے، میری نیوز جب ملے گی، ہاؤ بھائی ان کا کیا ہے، انہوں جو کنٹری میں جاتے ایک شادی کر لیتے. ایسا ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں میری زندگی کیسی گزری؟ آپ نے تو اٹھا کے مذاق کر دیا. تو آپ سورہ حجرات پڑھ لیجئے، اسپیشلی دوسرا رکوع. میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
حالانکہ پوری سورہ حجرات آپ یقین مانیے بہترین 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 18 آیتیں ہیں اور 14 میرے خیال میں کمانڈمنٹس ہوں گے اس کے اندر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم میں بہتر ہو، اور ایک دوسرے پہ لعن طعن نہ کرو. اور نہ یہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے. اب کافروں پہ تو لعنت تو اللہ خود کر رہا ہے. جو لوگ قرآن چھوڑ دے رہے ہیں اللہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، مولانا ہو، بہت بڑے عالم ہو. اللہ کا لعنت ہی ہے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نہ مومن ہو سکتا جو قرآن کے ساتھ لاپرواہی کرے. ان میں آپس میں بہتر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے، وہ لمبو کہاں ہے، وہ کالا کہاں ہے، وہ پتلا کہاں ہے، وہ کنڈا کہاں ہے، وہ لنگڑا کہاں ہے، وہ پاگل کدھر ہے. اس طرح کے جو القاب استعمال کرتے ہیں بہت بری بات ہے. ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. وہ مومن ہو چکا ہے، جیسا ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں لوگ وہ کالا کہاں ہیں، وہ صدیق کہاں ہیں. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہے. آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہاں ہے وہ بات. ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. گمان مجیب صاحب کو جو ہے اسرائیل سے پیسے آتے ہوں گے یہودیوں کے پاس، یہ گمان نہیں تو کیا ہے؟ آپ کے پاس ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر کا کچھ ثبوت ہے جو میرے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس کا. اگر ہمت ہے اپنے دل سے دماغ سے اگر آپ نے نکالا ہے تو آپ تو ماسٹر مائنڈ ہو گئے اس گناہ کے. اگر آپ نے کسی سے سنا ہے تو اسی وقت آپ کا کام ہے، میں ابھی مجیب کو فون ملا کے پوچھتا ہوں، بھائی آپ کے بارے میں یہ بات فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ تجسس نہ کرو، بہت گمان نہ کرو. گمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز کا علم ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے سوچتے بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں ایسا ہے تو ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا تو ایسا کرے ہوں گے. یہ گمان ہے، اور یہ گمان بہت دور لے کے چلے جاتا آدمی کو گناہوں میں. پرہیز کرو اور تجسس نہ کرو، جاسوسی لگا کے پیچھے رکھے ہوئے. اور کیا کر رہا ہے آج کل انہیں، ذرا اس پہ خیال رکھو، نظر رکھو، میرے کو خبر دیتے رہو انہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جاؤ ذرا اپنی گھر کی خبر لو، اپنی بیٹی کہاں جا رہی دیکھو، بیٹا کیا کر رہا ہے دیکھو. کسی کی تجسس، تمہاری بیوی کہاں جا رہی ہے دیکھو. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ ہے غیبت، غابہ. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، تم کوئی پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. میتن فکرہتموہ، دیکھو تم کو خود کراہیت ہو رہی ہے سوچ کے. واتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا. اب اس کے بعد وہ بہت بڑی آیت جو میں سمجھتا ہوں انسانیت کے لیول کے اوپر اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب و قبائل، کیونکہ آخری آیت میں تقوی کی بات ہوئی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں انسانوں میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے خاندان قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو. وجعلناکم من شعوب و قبائل لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو. انا اکرمکم عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہو. نیکوکار کی بات نہیں ہو رہی یہاں، آپ صرف گناہوں سے بچ کے اللہ کے پاس پہنچ جائیے، انشاءاللہ بخشے جائیں گے. اب بہت ساری آیتیں ہیں. اب یہ بدو کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آیت ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ تو ان تمام مسلمانوں پہ ہے جو اپنے آپ کو پیدا ہو کے مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. ان سے کہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے پاس سے بھی نہیں گزرا، تم آ گئے ہو مسلمانوں میں، دکھاوا کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہارے اچھے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے گا تمہیں. اب بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بہت بری عادت سے، تو آپ نصیحت کے لیے، کسی کے ترغیب کے لیے کوئی بات کریں تو یہ غیبت نہیں ہے. ورنہ تو پھر تو بنی اسرائیل کا ذکر کتنے مرتبہ قرآن میں ہے، فرعون کا ذکر کتنے مرتبہ، تو سب غیبت ہو جائیں گے. پھر سارے مومنین کے گناہ جو ہے
ادھر آ جائیں گے. چلیے.